بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون ثم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون ثم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم ثم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. رب سچے دا حجرا سبحان اللہ وچ پا فقیرہ جاتی ہوئی نہ کر منت آج کی لڑکی تیرے اندر آب حیاتی ہوئی شوق دا دیوا تو بعد اندھیرے تینوں مرسی وسط کھڑاتی ہوئی مرن مل پہلے مر گئے حضرت بابو بچاتی ہوتی اور مرشد قابل ایسا ہوئے جیڑا دھوبی وانگر چھٹے ہوئے نال نگاہ دے پاک کرے دا وچ سجی سکون نہ گتے ہوئے سیف مہاتے مرشد وسطا ہوتے ہیٹ نگاہ دے رکھے ہوئے مرشد کامل ایسا ہوئے حضرت جیڑا نور دے بسے اور تن من یار میں شہر بنایا تن من یار میں شہر بنایا دل وچ خاص محلہ ہوا دل یار میرے نے آپ بسوں کی تھی میری ہو گئی خوب تسلا ہوا جان اندر دے وچ جاتی پائی دیکھا یار اکلا ہوا درد مندہ یہ رمز پچھاتی حضرت باہو بس ہر ویلے اللہ 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 اور الف اللہ چمے کی بوٹی مرشد من میرے میں چلائی نبی اسواد کا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی اندر بوٹی مشک مچایا جہاں کھلن پہ آئی ہوئی جیوے مرشد کامل حضرت باہو جے بوٹی لائی حاضرین مرشدی کیا ہے؟ مرشد ہونا کیا ہے؟
رسم ہے یا نظام تربیت؟ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرض؟ آج اس کے گزرے دور میں شمع رسالت کے پروانوں اور بابوں کے دیوانوں غریبی میں بھی تم امیر بنے نظر آتے ہو. یہ وجہ یہ کیف یہ مستی یہ لذت یہ سرور یہ آگہی یہ فہم یہ فراست یہ دیوانہ وار مرشد کے نام سے عنوان محبت پروردگار کی جستجو کرنا یہی مرشدی ہے. یہی وہ نظام تربیت ہے آپ جس نے خاک کو پاک کر دیا. تزکیہ تصفیہ کیفیات قلب اور قلب مومن اور لذت دیدار یہ مسئلہ یہ خمار یہ کسی منزل کا پتہ ہے. آئیے جس شیخ کامل کی بارگاہ میں آپ آئے ہیں ان کے مرتبے کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں. خون علی ماں بی بی داستان باپ بازی ایک طرف قرآن کا نور اور دوسری طرف راتوں کا جاگنا، ایک طرف شجاعت اور بہادری کے تذکرے تو دوسری طرف لذت سجدہ ریزی اور ماں کے وطن میں قرآن کی تلاوتوں میں پیدا ہونے والے باہو کو قاری قرآن اور صرف قاری قرآن نہیں بنا دیا، ماں کے جذبات عشق رسول نے اسے عاشق رسول بھی بنا دیا. اور جہاں قرآن اور صاحب قرآن مجمع بحران کی شکل اختیار کر لے پھر وہاں کیفیت یہی ہوتی ہے. پھر سلطان باہو کی زبان سے نکلنے والی ہر بات کن کی کیفیت اختیار کر جاتا ہے. پھر رسم پیری مریدی ہدایت کا روپ بن جاتی ہے. پھر وہ بھولی بچری یاد جو قوموں کو زندگی دیتی ہے، غریب پروری میں بھی غریبی میں بھی غریب پروری کا نور دیتی ہے. میرے سلطان کی ولادت سے لے کر وصال تک ماں کے پتن سے لے کر ماں کی گود تک
علی کے خون سے لے کر غوث کی قیادت تک میرے بابو کے کردار میں اور میرے بابو کے وقار میں کہیں علی کی جھلک ملے گی، کہیں غوث کا نور نظر آئے گا، اور کہیں میرے مصطفیٰ کے پیار کا نور بسا نظر آئے گا۔ سبحان اللہ۔ کلام تو لوگ لکھتے ہیں، کلام تو لوگ کرتے ہیں، لیکن کلام کا حسن دیکھیے۔ اور بعض اوقات تو میں جب سلطان کا کلام پڑھتا ہوں تو مجھے یوں لگتا ہے کہ کلام سلطان الکلام نظر آتا ہے۔ اور فرمائیے بے بسم اللہ اسم اللہ دا اے بھی کہنا بھاڑا ہوں اشکرونی قرآن کے موتی یہاں ہار پروئے نظر آتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بے بسم اللہ، بے بسم اللہ اسم اللہ دا اے بھی کہنا بھاڑا ہوں، لیکن قیمت کب پڑتی ہے؟ نال شفاعت۔ سبحان اللہ۔ صدیوں کا سفر طے ہو سکتا ہے ایک نگاہ مصطفیٰ، ایک نسبت رسولی اگر مل جائے، نال شفاعت سرور عالم چھٹسی عالم سارا ہونا۔ اور پھر دیکھیے پہلے مصرے میں اللہ کے ذکر کے نور کو ایک قیمتی زیور سے منسوخ کرتے ہوئے، کیونکہ رب کا جو وعدہ ہے میرا ذکر کرنے والے اول تو میری توفیق کے بغیر کوئی ذکر کر ہی نہیں سکتا، اور اگر میری توفیق سے کوئی مجھے یاد کر لیتا ہے تو میں اس کی یادوں کے چراغ اس طرح روشن کر دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ مرنے کے بعد قبر بھی ذکر کا نور بن کر نظر آتی ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ نام فقیر کنہا دا بابا، قبر جنہا دی جینے ہوئی، اور یہی وہ ذکر تھا جس کو سنا گیا آسمانوں میں کرنے والا ذکر کر رہا تھا، حد رکھنے کے باوجود بے حد کر رہا تھا، حد ہونے کے باوجود حدوں کو توڑ رہا تھا۔ اسی بات کو میرے سلطان نے کہا غور سے دیکھو، ذکر تو سبھی کرتے ہیں، 1,20,000 نے بھی کیا، لیکن وہ کیسا ذکر ہوگا کہ ذکر کرنے والے کا نام ہی احمد بن گیا۔ احمد ہم کے ساتھ الف جوڑی احمد بنا، ہم کو الف کا ساتھ ملا، احمد بنا۔ اس قدر حمد کی، اس قدر تعریف کی، اس قدر ذکر کیا اپنے پروردگار کا، اپنے پروردگار کے پیار کو اس طرح اجاگر کیا کہ نام احمد نہ صرف ان کا مقدر بنا بلکہ قرآن کا حسن بھی بن گیا، اور کہنے والوں کو کہنا پڑا مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد۔ آسمانوں میں یہ ذکر کرنے والا، اللہ کا نام لینے والا، اللہ کے پیار کی جوت لگانے والا، اللہ کے پیار کا نور عام کرنے والا بس آیا ہی چاہتا ہے، آ ہی رہا ہے۔ اور میں تو بشارت دینے آیا ہوں کہ احمد حمد کرنے والا، رب کی تعریف کرنے والا، رب کے پیار کی دنیا میں مست رہنے والا اس نام کے ساتھ منسوب ہے، آ رہا ہے۔ لیکن کتنی حیران کن بات ہے، سلطان کے کلام پر غور کیجیے کہ اسی نام کے اگلے حصے کو یوں بیان کیا، وہ قرآن ہی کے حوالے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حاضرین، میں چاہتا ہوں آپ آج کچھ لے کے جائیں، اور لینے کے لیے کچھ لینا پڑتا ہے، لینے کے لیے میری آواز آپ تک نہیں آ رہی یا آپ سن ہی نہیں رہے؟ میری آواز نہیں سن رہے؟ لگتا ہے نہیں سن رہے، اور محبت سے بولو، پتا چلے تم بول رہے ہو،
اور یہ بھی پتا چلے کہ تم کیا بول رہے ہو. مجھے سنیے، اب آنے والا آگے 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 دھرتی نور بن گئی، پاکیزگی اور طہارت کا گھر بن گئی. وہی زمین جو تڑپ رہی تھی اور تڑپ رہی تھی پاکیزگی کے لیے، سجدے ہوتے رہے لیکن زمین پاک نہ ہوئی تھی. پر جب تیرے اور میرے نبی نے نام محمد کے حکم کے ساتھ زمین پر قدم رکھا، زمین پاک ہو گئی. قدم رکھنے کی دیر تھی، اور ان قدموں کے رکھنے سے پہلے بھی کچھ قدموں کا ذکر ہے، کچھ قدموں کا ذکر ہے. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. یہ تو باہو کی دھرتی ہے، یہاں تو مجسم باہو جلوہ گر ہے، اور وہاں تو اللہ کی بندی گزر گئی، وہاں سے تو اللہ کی بندی گزر گئی. اور ان گزرے ہوئے قدموں کو نہ صرف نشانی قرار دیا بلکہ اس نشانی کو قرار دینے کے لیے ایسا عمل جاری کر دیا کہ اب اس کے بعد کوئی نبی آئے گا تو بھی ان قدموں پہ چلے گا، کوئی ولی آئے گا تو بھی ان قدموں پہ چلے گا، چلتا رہے گا، کیونکہ اللہ نے ان قدموں کو اپنی نشانی قرار دے دیا ہے. ان قدموں کے لگنے کی برکت آج بھی زمزم میں تم محسوس کرتی ہو. ان قدموں کی لذت، اور یہ وہ قدم ہے جو ان قدموں کو دیکھتے رہتے ہیں، ان قدموں کی طرف دیکھتے رہتے ہیں. آج یہ قدم زمین پر لگے، یہ اور آپ کے نبی نے فرمایا ساری دھرتی کو اللہ نے پاک کر دیا، اور ماں نے بھی اب آسمانوں پر محمد الرسول اللہ یہ کلمہ چل رہا تھا. لیکن ایک بات ساتھ لے جائیے، اور آج کی اس مجلس میں اس بات کا ذکر کرنا ضروری ہے. حضرات، کچھ لوگ اپنی علمی جہالت کو ایمان والوں پر مسلط کرنا چاہتے ہیں، مگر ایمان والے ہوتے ہی ہوئے جو جان مال عزت وقار سب کچھ دے چکے ہوتے ہیں. یہی ماننا ہے، اسی کو ماننا کہتے ہیں. جب مان لیا پھر ہر بات کو ماننا ہے، جب مان لیا ہر بات کو ماننا ہے، پھر اٹھنے میں، بیٹھنے میں، چلنے میں، پھرنے میں، سونے میں، جاگنے میں، جینے میں، مرنے میں اپنی مرضی کیسی. اور اسی بات کو میرے پروردگار نے قرآن کا حکم دیا، فرمایا قل پیارے کہہ دیجیے، پیارے حبیب کہہ دیجیے ان صلاتی قل ان صلاتی ونسکی ومحیائی ومماتی للہ رب العالمین. اے پیارے کہہ دیجیے، محبوب کہہ دیجیے، بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت اس اللہ کے لیے ہے جو جہانوں کا پالنے والا ہے. اور جب جہانوں کے پالنے والے کی بات آئی تو کہا اس جہانوں کے پالنے والے کا تعارف کرو کہ وہ جہانوں کو پال رہا ہے. اسے اتنا اچھا نہیں لگتا جتنا اسے یہ اچھا لگتا ہے کہ یہ سنا جائے ولا وربک لا یؤمنون. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ سلطانیہ. فلا وربک جوڑ دیکھیے، مسلم تعلق دیکھیے، وہاں فرمایا کہہ دیجیے محبوب، کہہ دیجیے محبوب میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت اس اللہ کے لیے ہے جو جہانوں کو پالنے والا ہے. اور یہاں قسم کھا کر کہہ دیا پیارے یہ جہان کیا چیز ہے، یہ تو تیرے قدموں کی خیرات پر پل رہے ہیں. فلا وربک، میں قسم کھاتا ہوں اے پیارے تیرا رب ہونے کی، ان کے پلنے کو مت دیکھو، میرے پالنے کو دیکھو. میں تمہیں کو اس لیے پال رہا ہوں پیارے انہیں اس لباس میں بھیجا ہے جس لباس میں تو نے جلوہ کروا. جب ہم اس لباس بشر کی عزت دیتے ہیں، جب اس
لباس بشر کی توقیر دیکھتے ہیں، جب ہم اس لباس بشر کی شان دیکھتے ہیں اور پروردگار کو یہ کہتا سنتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، تو حیرت میں رہ جاتے ہیں کہ پروردگار جس نے بنایا سب کو، کسی کو نور سے بنایا، کسی کو آگ سے بنایا اور کسی کو مٹی سے بنایا، لیکن فرمایا نور والو، نار والو، یہ نہ سمجھنا کہ تم اعلیٰ میٹیریل ہو کر اعلیٰ بنے ہو، بے شک میٹیریل تمہارا سپیریئر ہوگا، لیکن بنایا انسان کو ہم نے لے جاؤ، سودا تیار ہے، لے جاؤ لے جاؤ، آج خالی ہاتھ نہ جانا، خالی جھولی نہ جانا، میرا باہو دینے کو ہے، سخی سلطان باہو، سخی سلطان باہو، سخی سلطان، سخی اور سلطان اور باہو جو پہلے ہی اللہ سے ملا ہوا ہے۔ ایک عجیب بات ہے، اتنی بات نہ کرو، اتنی بات نہ بڑھاؤ، اتنی بات زیادہ نہ کرو، اتنا نہ ذکر کرو زیادہ کہ اللہ سے ملا دو۔ ارے بھائی جو ملے ہوئے ہم نے ان کو کیا ملانا ہے؟ تو ہم اس لیے ذکر کر رہے ہیں کہ ہمیں بھی ملا دیا۔ اگر اجازت ہو تو میں بھی آپ کے بچوں کو کہتا ہوں، میں بھی دل میں بولتا ہوں، آپ بھی دل میں بولیے، کیا خیال ہے؟ ویسے بھی دل کا سودا اچھا ہوتا ہے، دل میں بولتے ہیں۔ بات کو سمیٹ لو، لمبی تقریر نہیں کرنی، بات کو سمیٹ رہا ہوں۔ آسمانوں پہ احمد اس لیے کہ حد سے بڑھ کر اللہ کا ذکر کرنے والا، اور آج جب میں نام محمد میں ڈھونڈتا ہوں حمد کو کہ ہم تو اللہ کے لیے ہوتی ہے، لیکن نام محمد میں حمد کہتی ہے ہاں ہم اللہ کے لیے ہوتی ہے، لیکن جو اللہ کے لیے حمد زیادہ کرے، کثرت سے کرے، جتنا کثرت سے کرے اتنا ہی کثرت سے اس کے لیے حمد کو لوٹا دیا۔ اور اس لوٹانے کا حسن دیکھیے، اس حمد کے لوٹانے کا حسن دیکھیے، بڑا بڑا توجہ نہیں ہے۔ اگر آپ کو دیر ہو رہی ہے تو گاڑیاں تیار کروا دیتا ہوں، جاؤ کہہ دو محبت سے، بارہ پانا دو ہی دو بول رہا ہوں، بارہ پانا اللہ کا ذکر، بارہ پانا اللہ کا ذکر، فرمایا ہم نے اونچا کیا ہے، کون اونچا کیا؟ اللہ، بارہ پانا اللہ بندہ ہم اونچا کر رہے ہیں، اللہ کا کس کے لیے؟ پیارے تیرے لیے، اللہ کا بھی کی جاتی نا تو بارہ آنا اونچا کرنے والے نے جب کہہ دیا ہم نے اونچا کر چلا، لیکن پھر کہا نہیں پیارے تیرے ذکر پیارے ہم نے اونچا کر دیا آپ کے لیے، آپ کے ذکر کو، اور کیسا اونچا کیا، کتنا اونچا کیا، اس کو بھی قرآن کا حصہ بنا دیا۔ فرمایا بدل آخرت خیر لک من الاولی، ہر آنے والی گھڑی، ہر آنے والی گھڑی، ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے، ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے، حالانکہ وہ گھڑیاں جو نبی کی صحبت میں، جو نبی کے قرب میں، جو نبی کے دیدار میں، جو نبی کی لذت دیدار میں اور جو نبی کی شوق دیدار میں صحابہ کو حاصل ہوئی تھی، ان سے بہتر گھڑیاں کون سی ہو سکتی ہیں؟ لیکن فرمایا پیارے وہ تیری صحبت میں رہ کر تجھے دیکھ کر تجھے مانتے تھے، یہ دیوانے انہوں نے تجھے دیکھا نہیں لیکن پھر بھی تمہیں مانتے ہیں۔
باہو کی پیری مریدی کی بات نہیں کرتا ہوں، میں مدینے والے کی دستگیری کی بات کرتا ہوں۔ مجھے آپ اس لیے پیارے لگتے ہیں، کچھ نہ ہو کر بھی تم کچھ بدلے کی سوچ رہے تھے۔ کاش ہم کچھ ہوتے، کاش ہم کچھ نبی پاک کے عشق کے لیے کر سکتے، کاش ہماری کوئی حیثیت ہوتی، کاش ہمارا کوئی نام ہوتا، کاش ہماری کوئی مدد ہوتی، لیکن آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کیسے چپکے سے میرے باپو نے آپ کو نبی کے پیار کے سمندر میں ڈبو دیا ہے۔ اب زیر نہیں لے گا آپ کو کہ واپس جا کر کوئی اور رنگ اختیار کرو۔ آج سے تمہیں رنگ مصطفیٰ لے کر جانا ہے، آج سے تمہیں اس نعرے تکبیر کو بلند کرنا ہے جس کی ریائی کا جلوہ کبھی اذان کی صورت میں اور کبھی اقامت کی صورت میں اور کبھی نماز کے آغاز میں اور کبھی نماز کے درمیان میں، کبھی قعود و صعود میں، کبھی قعود و سجود میں اور کبھی رکوع و قیام میں، وہ اس کی کبریائی کا نعرہ جو میرے مصطفیٰ نے بڑے ہی پیار سے، اب دیکھیے ایک منظر پیش کر رہا، فرماتے ہیں مکے والوں میں تمہارے درمیان پیدا ہوا توجہ چاہتا، بڑی خاص باتیں کر رہا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں، میرے پلے تو کچھ نہیں ہے، جن کے پلے بھرے ہوئے ہیں انہیں کے پلوں سے کچھ لے کر میرے باہو دیو لجوالی میں میں قربان جاؤں، وہ جیسے ناقص انسان کو آپ نے اس قابل کیا کہ آج لوگوں سے ہدایت کی بات کر رہا ہوں، لوگوں سے رہنمائی کی بات کر رہا ہوں، لوگوں سے اس امامت اور قیادت کی بات کر رہا ہوں جو ازل سے لے کر ابد تک مسلم ہے۔ میرے دوست مکے والوں سے فرمایا دھیان ہے، بڑا اہم پیغام دے رہا ہوں، تقریر تو آج کر ہی نہیں رہا، اہم پیغام سنیے، مکے والوں میں تمہارے درمیان پیدا ہوا، حالانکہ ذکر نہ بھی کیا جاتا تو کیا فرق پڑتا تھا، ولادت کو کون بیان کرتا ہے، ولادت کی گھڑیوں کو کون بیان کرتا ہے، پر میرے نبی کا بیان سنیے غور سے سنیے، اور نبی سے غداری کرنے والوں اور نام نبی سے بغض رکھنے والوں، کلمہ تو وہ بھی پڑھتے تھے جنہیں نام لے کر میرے نبی نے فرمایا فلاں ابن فلاں انت منافق، فلاں ابن فلاں تو منافق ہے، میری مسجد سے باہر چلا جا۔ اگر وہی طریق 1400 سال بعد قائم اور ان میں وہ ان کا سردار تھا، اس کی کوئی نماز مسجد نبوی کے بغیر نہیں ہوتی، نماز بھی میرے اور آپ کے نبی کی امامت میں پڑھتا تھا، رئیس المنافقین، اس سے بڑا منافق کون ہو سکتا ہے؟ لیکن میں سمجھتا ہوں ان منافقین کو مسجد سے نکال کر نبی نے بتا دیا میری مسجد کا مزاج کچھ اور ہے، ان کا طرز تبلیغ کچھ اور ہے، سبحان اللہ، اور میرے بولے یا رسول اللہ کہنے والے مسلمانوں سب لوگ تھوڑا سا اگر تمہارے گھر کا کوئی کونا تم سے لے دے تو
تو چپ کر جاؤ. اگر تمہاری گلی کوئی کاٹ دے چپ کر جاؤ. تمہاری زمین سے کوئی مرلہ 10 مرلے تم سے لے لے چپ کر جاؤ. لیکن اگر دین میں کوئی غداری کر رہا ہے چپ کر گئے تو قیامت تک اس چپ کا خمیازہ تمہیں بھی بھوگنا پڑے گا اور تمہاری اولادوں کو بھی بھوگنا. اب وقت آ گیا ہے حضرات گرامی کہ ہم سمجھوتے بازی چھوڑ دیں. ہمارا سمجھوتا تو پہلے ہی ہو چکا ہے. اللہ نے اہل ایمان سے ان کی مان اور ان کی جانیں خرید رکھی ہے جنت کے بدلے. اور جنت بھی کیسی ہے؟ ایک جنت وہ ہے جو مرنے کے بعد بھی ملتی ہے کہ نہیں ملتی ہے. لیکن ایک جنت وہ ہے جس کا ذکر میرے نبی نے فرما دیا کہ میرے قدم جہاں سے گزر جاتے ہیں وہ جنت بن جاتی ہے. اور یہاں تو بار بار میں گزرا ہوں. میرے گھر کی چوکھٹ سے لے کر توجہ نہیں ہے میرے ممبر تک میرے لگے ہوئے قدموں کے نشانوں کو بھی. آج میرا نبی اپنے ولادت کا ذکر کر رہا ہے. اور میلاد منانے والوں نبی کی ولادت کا ذکر کرنے والوں فخر سے جھوم جاؤ. اگر قیامت کے دن کوئی اور عمل تمہارے کام نبی آیا تو نبی کی میلاد کا ذکر کرنا ہی تمہاری بخشش کا سبحان اللہ. اس لیے میں کہا کرتا ہوں دوستو نبی کی میلاد آپ کسی بھی عنوان سے کسی بھی بہانے سے میسر آ رہی ہے. کوئی نہیں تمہیں بلا رہا کوئی نہیں بتا رہا. تو ہی میلاد کا پبلشر بن جا. تو ہی میلاد کا علم بردار بن جا. ہر سوموار کو تیرے گھر سے میلاد کے پیغام تیرے وجود سے میلاد کا حسن. میرا نبی فرمایا مکے والوں میں تمہارے درمیان پیدا ہوا. میں تمہارے درمیان میں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ آپ اپنا پیدا ہونے کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ تو میں تمہیں پتا نہیں میری پیدائش کیسے. جتنی بڑی بات کر رہا ہوں اتنی بڑی بات آپ سے سننا چاہتا تھا. کیا ہوا بیٹھ جو یار میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں. بہت بڑی بات کر رہا ہوں. ادھر میں توجہ رکھیے توجہ رکھیے. میرے نبی نے میلاد کا ذکر کیا. فرمایا میری ولادت تمہارے درمیان ہوئی. میں تمہارے درمیان پیدا ہوا. توجہ رکھیے میں تمہارے درمیان پیدا ہوا. میں نے پوچھا کملی والے آقا آپ نے پیدا ہونے کی بات کسی کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ میری ولادت جیسی کسی کی ولادت. بہت اہم پیغام ہے. زندگی بھر کسی سے پوچھنا نہیں پڑے گا کہ اصل خطا کیا ہے نبی کے پیار میں. میں نے کہا کہ کیوں بیان کر رہے ہیں؟ ولادت کا ذکر بچپن کا ذکر بھی لوگ نہیں کرتے. بچپن میں بھی بہت کوتاہیاں کمیاں رہ جاتی ہیں. جوانی تو ویسے ہی لرزش کا دور ہے. لیکن میرے نبی نے بڑے تسلسل کے ساتھ اپنی ولادت کا ذکر کیا, اپنے بچپن کا ذکر کیا, اپنی جوانی کا ذکر کیا, اپنی صبح شام کا ذکر کیا, اپنے دن رات کا ذکر کیا, اپنے لین دین کا ذکر کیا, اپنی بات چیت کا ذکر کیا. اور میں ذرا بتاؤں میں کیسے نہیں سکتا. میں نے عرض کیا ولادت کیا ہے؟ تو میں اس لیے کہ جب میں پیدا ہوا زمین تڑپ رہی تھی, رو رہی تھی, زمین تڑپ رہی تھی. 1,20,000 آ چکے تھے, پاک نہ ہو سکی تھی, تڑپ رہی تھی. آج مجھے بھی پاکیزگی کا کوئی لمحہ نصیب ہو جائے, پاکیزگی کا کوئی قطرہ نصیب ہو جائے. اسے کیا خبر تھی یہاں تو طے کرے پاکیزگی کائنات میں اور میرے نبی فرماتے ہیں سنو میں اپنی ولادت میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میری ولادت کیا ہے. آمنہ کے لال فرماتے ہیں میرے قدم لگنے کی دیر تھی, میرے قدم جمنے کی دیر تھی, میرے قدم ٹکنے کی دیر تھی, میرے قدم رکھنے کی دیر تھی کہ میرے پروردگار نے
ساری زمین کو مسجد قرار دے دی. پاکستان کی گھر گھر تیار ہو گئی, مسجد, ساری زمین مسجد بنا دی گئی, ساری زمین مسجد بنا دی گئی. اور پاکستان کا اب تک فیض بڑھ رہا ہے. اگر کبھی وضو کی حاجت ہو جائے, اگر صحت ساتھ نہ دے پانی استعمال کرنے کی, ڈاکٹر کی اجازت نہ دے اور یہ پانی میسر نہ آئے, میرے نبی نے فرمایا تم نے میرے قدموں کے نشانوں کو تلاش نہیں کیا. اگر تم میرے قدموں کے نشانوں کی تلاش میں اس مٹی کو اپنے منہ میں مل لو گے تو سنو, تمہارا وجود بھی پاکستان کا بیکر بن جائے گا, تمہارا وجود بھی پاکستان کا. سیدہ آمنہ نے بیان کیا جن کے بارے میں کلمہ پڑھنے والے منافقوں کی اولاد, غداروں کی اولاد, نبی کے باغیوں کی اولاد. مجھے ایک شخص مل گیا سعودی طائف کا رہنے والا, ہانگ کانگ میں تعارف ہوا. میں نے کہا وہی طائف, کہنے لگا نہیں وہی طائف. میں نے کہا طائف تو ایک ہی, کہانی دو ہے, اس طائف کا نہیں جس کی بات تم کر رہے, میں اس طائف کا ہوں جس کی بات نبی نے کی ہے. کہنے لگا ان میں سے نہیں جو پتھر مارنے والے, میں ان میں سے ہوں جن کے لیے نبی نے دعا کی. جب نبی کو پتھر مارے گئے نا, میرے نبی کو پتھر مارے گئے, جس لو لہان ہو گیا اسی دین کے لیے, جس کی آبرو کا تمہیں کوئی خیال نہیں آیا. اس کو چھوٹا جرم نہ سمجھنا, نماز ترک ہو گئی چھوٹا جرم ہے, نہیں بہت بڑا جرم ہے. بیائی اور معاشی کے راستے پہ چل پڑے, چھوٹا جرم نہیں بہت بڑا جرم ہے. اور سنو غور سے سنو, فرشتہ آگے کہ اگر آپ اجازت دیں تو انہیں پہاڑوں میں پیس کر رکھ دیا. میں تو رحمت بن کر آیا, میں تو دعا بن کر آیا ہوں, میں تو وفا بن کے آیا ہوں, میں تو عطا بن کے آیا ہوں, میں تو جود بن کے آیا ہوں, میں تو کرم بن کے آیا ہوں. بلکہ کیا کہا مولا, اگر انہیں شعور نہیں ہے محمد کی نبوت کا تو مولا یہ شعور ان کی اولادوں کا دے. کہ لگا میں ان میں سے جن کے لیے نبی نے دعا کی, تم انہی میں سے ہو جن کے لیے نبی نے دعا کی تھی کہ میرے ہیں یا رسول اللہ کہنے والوں, یا نبی اللہ کہنے والوں, نبی کی میلاد منانے والوں, نبی کی تعریف کرنے والوں, نبی کے ذکر پر جھومنے والوں, نبی کے دیدار کے لیے تڑپنے والوں, نبی کے پیار میں مست رہنے والوں, آئے کہو تم ان میں سے ہو جن کے لیے نبی نے دعا. سبحان اللہ, نہ جانتے ہوئے بھی میرے نبی کے پیار نے تمہیں رب کا پیار دے دیا. ہاں ذرا میں ایک منظر بیان کرنا چاہ رہا ہوں, یہ لمحے گواہ بنانا چاہتا ہوں, سلطان العارفین کی دھرتی کو گواہ بنانا چاہتا ہوں, کیونکہ کہنے والے نے کہا تھا میرے سلطان باہو سے, سنیے توجہ سے سنیے, میرے سلطان باہو سے کہا تھا آپ کو پتا ہے نا بابا فرید نے جنتی دروازے کا ذکر کیا ہے, آپ بھی تو کوئی ذکر فرما دیں. فرمائے میرے علاقے سے گزر جانے والا جنت.
کہاں تک ہے؟ فرمایا جہاں کوئی حق بہو سچ بہو ہے. تم تو وہاں بھی کہتے ہو اور یہاں آ کر کہنے کا نہیں کو جواب دیا. دوستو یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے. پیر بھی کامل مل جائے, مرشد بھی رشد دینے والا مل جائے. بڑی بات ہے, بڑی بات ہے. میرے نبی نے فرمایا مکے والوں کیسا لگتا ہے؟ ساری باتیں چھوڑ دو. میرے نبی نے فرمایا مکے والوں کیسا لگتا ہے؟ جیسے آپ لگتے ہیں ویسا کوئی لگتا ہی نہیں. اور تاریخ جو کی نا وہ سننے والی ہے. کہنے لگے انت امین, آپ راز باز ہیں, آپ صادق ہیں, سچے ہیں, اور آپ امانت دار ہیں. آپ صادق ہیں, آپ امانت دار ہیں. آپ جیسا کوئی کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا یہ بات جی یہی بات. اور میں پھر سوچوں نا وہ کیسا ہوگا جس نے مجھے ایسا بنا. بھائی نبی کا میلاد یہی تو اصل ہے. توحید اللہ تو وہ ہے جو پیدا ہونے سے پاک ہے. میرا نبی تو وہ ہے جس کی ولادت ہوئی ہے, جس میں تو میلاد کو شرک کہنے والوں, بے وقوفوں کی دنیا میں رہنے والوں, اللہ تو میلاد سے پاک ہے, پیدا ہونے سے پاک ہے. اور نبی کے میلاد کو شرک قرار دے کر تم کتنی بڑی تہمت اپنے اوپر لگا رہے ہو, کتنی بڑی تہمت اللہ پر لگا رہے ہو, کتنی بڑی تہمت اسلام پر. میلاد اچھا منافقت کی انتہا ہے, غداری کی انتہا ہے کہ رب فرماتا ہے توجہ نہیں آتی. رب فرماتا ہے ایمان والوں کا معیار النبی, تعارف کرواتا ہے ایمان والوں کا النبی, توجہ نہیں ہے. النبی اور یہ نبی نواز ہے جو خبر کا حسن دیتا ہے. تیری اور میری خبر نہیں, ٹی وی کی خبر نہیں, ریڈیو کی خبر نہیں, اخبار کی خبر نہیں. یہ جھوٹی ہو سکتی ہے کہ یہ دینے والے ہیں اور آپ تو ہیں, لیکن نبی اس خبر کا مصداق ہے جو خود نبی کی خبر نہیں, خدا کی خبر. خدا کی خبر, خدا کی خبر, خدا کی طرف سے خبر, جس خبر کا حسن. اور دیکھیے قرآن سے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. سنو یہ نبی اپنی مرضی سے نہیں بولتا, اس کا کلام نہیں, اس کے نطق سے نکلنے والی بات اس کی بات نہیں. ہاں لب اس کے ہوتے ہیں, بولتا رب ہے. ان لبوں پر سبحان اللہ, ان لبوں پر رب بولتا ہے. سبحان اللہ. نبی اپنی مرضی سے نہیں بولتا, اس کی مرضی سے بولتا ہے. نبی کا کلام نہیں ہوتا, رحمان کا کلام ہوتا ہے. نبی اپنی مرضی سے کلام نہیں کرتا, اللہ کی مرضی سے کلام کرتا ہے. اور پھر دیکھیے, غور سے دیکھیے, نبی کا ذکر, نبی کی باتیں خود نبی کی زبانی اور خدا کی طرف سے النبی. نبی وہ ذات جو خبر رکھتا ہے. حضرت سلطان باہو سرکار فرماتی ہے اور اونچا بولیے, اور اونچا بولیے. حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں جب مجھے ابا علی اور باپ بھی ہو تو ایسا ہو, صدیوں کا سفر سمیٹ ایک لمحے مولا علی میری شان میں باہو نام ہی ایسا باہو.
پرستی فرماتی ہے میں تہجد کی نماز کے لیے اٹھی کیفیت بڑی عجیب تھی. گھر نور علی نور ہے اور خیر سے آوازیں آ رہی ہیں کہ تمہیں باہو عطا کیا. باہو اللہ کے ساتھ اللہ کے ساتھ اللہ کے ساتھ اصل کا یہ عالم ہے کہ باہو کو الٹا دو تو وہاں بن جائے گا. اس کا نام ہے. اور باہو کی بے کے ساتھ ایک نقطہ بڑھا دو تو یاہو بن جائے گا. میرے باہو فرماتے ہیں میں تو ازل